قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا اے اللہ یہ جس کو تو نے میرے اوپر تکریم دی ہے، عزت دی ہے، رتبہ جس کا بلند کیا یعنی انسان، اس کو دیکھ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے ڈھیل دے دے، موقع دے دے قیامت کے دن تک کے لیے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی جو اولادیں ہیں ان میں سے تھوڑے سو کو چھوڑ کے باقی سب کے سب کو جو نتھ ڈال دوں گا، یعنی قابو کر لوں گا، ان کی پیشانی میری مٹھی میں ہوگی، میں جدھر چاہوں ادھر ہانک کے لے جاؤں گا۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، یعنی تجھے اجازت ہے، جو کر سکتا ہے کر گزر۔ فمن تبعک منہم، لیکن ایک بات نوٹ کر لو، جو ان میں سے اولاد آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم تم سب کی جو ہے ٹھکانہ ہے، سزا کے لیے ہے، اور یہ پورا بدلہ ہوگا، وافر بدلہ، موفورا یعنی وافر بدلہ ہوگا تمہارے کیے کا، وہ دوزخ ہوگا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اب یہ دیکھیے شیطان کس کس راستے سے اغوا کرتا ہے، یہ ہم نے مختلف جگہوں پہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہہ رہا ہے میں ان کے لیے انہیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کو میں حکم کروں گا یہ جانوروں کے کان جو ہے چیریں گے، اور انہیں میں سکھاؤں گا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ سورہ نساء میں ہم نے یہ شیطان اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اور ہم نے سورہ اعراف میں دیکھا، وہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں میں تیرے کام کا نہیں رہنے دوں گا۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ جا تو یہ کر سکتا ہے تو کر۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، جا ان میں سے جس کو بھی تو پھسلا سکتا ہے، ڈگمگا سکتا ہے، ان میں سے جس کو بھی تیرے بس میں ہے انہیں ڈگمگا۔ اور اچھا کون سے طریقوں سے تو یہ کرے گا؟ بے صوتے کا، اپنی آواز سے جسے ڈگمگا سکتا ہے اسے اپنی آواز سے ڈگمگا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان کے اوپر تو چڑھا کے لیا اپنے سوار، گھڑ سوار، وَرَجْلِكَ، اور اپنے پیادے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کے ساتھ شرکت کر تو مال میں بھی اور اولاد میں بھی، اور ان کے ساتھ انہیں لمبی جو ہے وہ امیدیں دلا، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، تاکہ منصوبے ان کے نہ ختم ہوں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس میں پڑے رہیں۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ آواز کے ذریعے سے گمراہ کرنے کا یا بچلانے کا یا ڈگمگانے کا یا جو ہے رستے سے بھٹکانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو کوئی شیطان خوفناک قسم کی آوازیں نکالتا ہو جس سے ڈر کے بندہ رستہ صراط مستقیم چھوڑ کے بھاگ جاتا ہو، یا کوئی ایسی پیاری دلاری اٹریکٹیو پرکشش دلکش قسم کی آوازیں نکالتا ہو کہ آدمی کا دل خود اس کی آواز کی طرف کھنچا چلا جاتا ہو۔ آپ سوچیں ان میں سے کون سی بات ہو سکتی ہے؟ دلکشی والی بات ہی ہو سکتی، کیونکہ ہم میں سے شاید ہی کسی نے کبھی شیطان کی ڈراؤنی آواز سنی ہو۔ اب وہ دلکش آوازیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ خود بھی سمجھدار ہیں۔ کتنے گلوکار ہیں جو جن کے بارے میں مشہور ہیں کہ بھئی ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اور موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو قرآن نے کیا بتایا؟ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو پھر یہ موسیقی کس چیز کی غذا ہے؟ آواز تو ہے، کسی کی تو ہے۔ بس یہ میری بات ذہن رکھیں، میں جو بڑے اچھے گلوکار ہیں، جو میں عام یہ جو آج کل کے پتہ نہیں وہ جو بے سرے گلوکار ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو اپنے وقت کے واقعی گلوکار تھے، ان کو اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے ریاضت کرنی پڑتی ہے نا، اس سے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، تب آپ میں یہ اس فن میں کوئی مقام بنتا ہے۔ وہ واقعات آپ پڑھیں تو وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ مداخلت اس طرح کی، وہ اسے روحانیت سمجھتے ہیں، وہ ان کی اسپرچولیٹی ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا یہ جو تار ہلا رہا ہوتا ہے اور دل کو چھیڑ رہا ہوتا ہے اور دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ اگلی بات یہ دیکھیں، اجلب علیہم بخیلک، ان کے اوپر اپنے سوار بھی لے کے آؤ۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ جنات جو اڑ کے آ سکتے ہیں نا، جیسے ایئر فورس والے آتے ہیں تو وہ پھر جناتی ہو سکتے ہیں۔ اور پیادہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ انسانوں سے جو تمہارے دوست ہیں، یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دونوں ہو سکتے ہیں۔ شیاطین الجن والانس، تو جو یہ شیاطین جن اور انس دونوں تمہاری جماعت ہیں، تو ایک وہ ہیں کہ جو سامنے نہیں آتے، وہاں سے طاقتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں طاق سکتے، تو گویا وہ سوار ہیں۔
اور ایک وہ ہیں جو سامنے سے آتے ہیں، جو ان کا پتہ ہے یہ جو انسان ہے، ظاہر ہے ان کو بھی جو تو نے زور دیا ہے، طاقت دی ہے، جیسے یہ مشرکین مکہ ہیں، جیسے فرعون تھا، جیسے نمرود تھا، جیسے آج کی دنیا ہے۔ اقبال نے ایک تھوڑا سا نقشہ تو کھینچا ہے نا اس کا، کہ وہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب طے افلاق۔ شیطان خود کہتا ہے، ابلیس شیطان سے کہلواتے ہیں اقبال کہ جب سے یہ والا ایلیٹ کلاس آئی، رولنگ ایلیٹ آئی ہے، تو میری ضرورت ہی نہیں ہے اب طے افلاق، بس میرا کام تو مجھ سے اچھا یہ کرتے، میرے بھی کان کترتے ہیں، میں کیا چیز ہوں ان کے مقابلے میں، یہ تو انسان ہے اقسام تقویم بنا ہوا، باصلاحیت مجھ سے زیادہ ہے۔ یہ جب شیطانت پہ آتا ہے تو شیطان بھی کان پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ گویا پیادہ ہیں۔ اچھا، اگلی بات بہت خطرناک ہے، ان کے ساتھ شرکت کرو، ان کے مالوں میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ یہ مسئلہ ہے جیسے مال حرام کا ہو تو بے برکتہ ہے، تو انسانی اولاد بھی اگر حرام طریقے سے پیدا ہوئی ہو تو پھر اس میں کہاں سے وہ برکت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر برکت ڈالی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، کوئی انسانیت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی اخلاقی کردار جو ہے وہ پنپتا ہے، اس برکت یعنی اس روح سے اگر وہ محروم رہ گیا تو اب تو وہ ایک حیوان ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، اس روح کے آنے سے پہلے وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ یعنی یہ تو پھر اس دور میں آدم علیہ السلام سے پہلے وہ جو عام تصور ہے کہ جو مختلف سپیشیز تھیں اور وہ جو نیڈرتھل بھی تھے اور ہوموسیپینز بھی تھے، تو جو وہ خون خرابہ ہوا ہے تو پھر اس نے تو خون خرابہ ہی کرنا ہے، فساد ہی کرنا ہے، جو شیطانوں جو فرشتوں نے دیکھ کے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو ان ساری چیز کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ وہ جو اقبال نے بات کی ہے، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا۔ یہ تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب پھر ہو رہا ہے۔ پہلے کسی قصبے میں، کسی جو ہے نا وہ علاقے میں، محدود علاقے میں ہوتا تھا، اب عالمی سطح پر ہے۔ تو یہ ہے گویا شیطانی ورلڈ آرڈر بمقابلہ رحمانی ورلڈ آرڈر، یہ ٹکراؤ ہے، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور ان کے ساتھ شیطان وعدے نہیں کر رہا مگر دھوکے کے۔ تو اس وقت دیکھیں یہ جو پچھلے 400 سال گزرے ہیں، یہ شیطانی آرڈر نافذ رہا ہے۔ اب اسے توڑے بغیر وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اس کے بغیر نیا آرڈر آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تسلط ہی ایسا ہے۔ اور اس کو جب آپ توڑیں گے تو کولیٹرل ڈیمیج، کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، پھر اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنے ساتھ نہیں لپیٹ میں لے گا، ظالموں کے نہیں گناہ گاروں کے ساتھ پھر بے گناہ بھی پس جائیں گے، گیہوں کے ساتھ گن بھی پسے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں، میرے وفادار، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، یعنی ان تمام صلاحیتوں کے باوجود ان پر تیرا داؤ کامیاب نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یعنی اصل میں اس شیطانی طاقت کے مقابلے میں محافظ کون ہے آپ کا؟ اللہ۔ اس تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ اس کی کتاب۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے ایک کشتی چلائی سمندر میں تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو، یعنی تجارت کرو، ٹرانسپورٹیشن کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے، تمہاری ساری ضرورتیں اس نے پوری کی ہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب چونکہ سمندر کا ذکر آیا تو ساتھ ہی توحید کا جو ہے نا اس بات کرنے کے لیے ایک اضافی دلیل بھی دے دی۔ جب تمہیں سمندر کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی طوفان آ جاتا ہے، کشتی گر جاتی ہے طوفان میں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ بھول جاتے ہیں تمہیں، وہ نہیں یاد آتے سوائے اللہ کے، کوئی اور یاد نہیں آتا وہاں پہ۔ یعنی یہ جب آپ مستی میں ہوتے ہو تب آپ کو اور خدا بھی یاد آتے ہیں، خوشحال ہوتے ہو، جب تم واقعی تکلیف میں ہوتے ہو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں یاد آتا تمہیں۔ فلما نجاکم الی البر، اور وہ جب تمہیں نجات دے کے خشکی پہ لے آتا ہے، اعرضتم، تو تم پھر جاتے ہو، کنی کترا جاتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا یہاں آ کے تم ناچنت ہو گئے ہو، بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں تمہیں کسی کنارے میں جو خشکی کے کنارے ہی پر تمہیں دھسا دے، یعنی کنارے پہنچائے، ساحل پر ہی تمہیں دھسا دے زمین کے اندر۔ وہ کیا ہے، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا یہ کہ تمہارے اوپر پتھروں والی آندھی بھیج دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کام بنانے والا نہ پاؤ، کوئی محافظ نہ پاؤ۔
हम अमीन तुम योईदकुम फीह तारतन उखरा, या इस बात से बेफिक्र हो कि तुम्हें वो दोबारा लेके जाए समंदर में, ज़ाहिर है काम पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, तो फिर दोबारा जाओ वहाँ। फ़युरसिला अलैकुम कासिफ़म मिनर रीह, और तुम पर तेज़ हवा का कोई झोंका भेज दे, फ़युग़रिक़कुम, और फिर वो तुम्हें गर्क कर दे, बिमा कफ़र तुम, जो तुमने नाशुक्री की उसके नतीजे में। सुम्मा ला तजदू लकुम अलैना बिही तबिया, फिर तुम अपने लिए नहीं पाओगे हमारे सामने पूछ गछ करने वाला भी कोई, कि वो बंदू का क्या हुआ, उनकी कोई खबर ही दे दीजिए। वलकद करमना बनी आदम, लेकिन ये कि हमने बनी आदम पर बहुत जो है वो एहसान किया, उसकी तकरीम की, उसे इज़्ज़त दी है बहुत। वह हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, और हम उसे उठाए फिरते हैं खुशकी में और तरी में भी, समंदर में भी और ज़मीन पर भी। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने उसे पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने उसका रुतबा बढ़ाया है, फजीलत दी है, दर्जे बुलंद किए हैं। जो हमने कुछ बनाया है उनमें से बहुत बड़ी तादाद के ऊपर, बहुत कसरत के ऊपर उसे फजीलत दी है। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, ये तो दुनिया का मंजर हो गया, साथ ही एकदम आखिरत का मंजर खींच दिया। वो दिन जिस दिन हम बुलाएंगे, पुकारेंगे तमाम इंसानों को उनके लीडरों के पीछे, जिनके वो पैरोकार होंगे, जिनको फॉलो कर रहे होंगे, जिनके नज़रियात पे चल रहे होंगे, उन्हीं के साथ बुलाएंगे उन्हें। फमन ऊतिया किताबहु बेयमीनिही, तो जिसको उसका आमालनामा उसके दाने हाथ में मिलेगा, फौलाइका यक़राऊना किताबहुम, वो खुशी खुशी अपना अमालनामा पढ़ रहे होंगे। वला युज़लमून फ़तीला, और उनसे ज़र्रा भर धागे बराबर भी कोई जुल्म नहीं किया गया होगा, वो खुश होंगे, बहुत अच्छा उनको रिज़ल्ट आया उनका। वमन कान फ़ी हाज़िही आमा, और जो यहाँ अंधा रहा, किससे अंधा रहा, अल्लाह का पैगाम समझने से सुनने से महरूम रहा, अंधा रहा, फ़हुवा फ़िल आखिरत आमा, वो आखिरत में सचमुच अंधा होगा। वह अज़ल्लो सबीला, और रस्ते के एतबार से ज़्यादा भटका हुआ होगा। नतीजे के तौर पर वो जो पुल सिरात है उस पर चढ़ने की बजाय नीचे जा गिरेगा। अब वापस जो है ना, जो इस वक्त का मक्के में जो नक्शा है उसकी तरफ वापस आ गए। वह इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औखैना इलैक, ए नबी ये पास है, इसके करीब पहुँच चुके हैं कि जो शय आपकी तरफ वही की गई है ये आपको उससे बिचला दें। यानी असल जो ज़ोर है वो किस पर है, आप कुरान की इत्तिबा छोड़ दें, आप पढ़ा करें, आपको नेकियां मिलेंगी, आप पढ़ा करें, दर्जे बुलंद होंगे, अपने मुर्दे भी बख्शवाया करें, हमारे मुर्दे भी बख्शवाया करें। यानी ये कुछ अगर आप करें तो गवारा है, इसकी इत्तिबा करें, इसके अहकाम पर चलें, ये गवारा नहीं है। तो ये आपसे कुरान से यानी उसकी इत्तिबा से आपको रोकना चाह रहे हैं। लितफ्तरी अलैना गैरा, ताकि आप इसकी जगह पे हमारे मुकाबले में कोई और ख़ुद घड़ के ले आएँ। ज़ाहिर है वो जो खला पैदा होगा उसे किसी शय से पूर तो करना पड़ेगा। जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि उन्होंने अल्लाह की किताब को तो फेंक दिया पीठ के पीछे, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन, और जो शैतान पढ़ते थे उसकी तिलावत शुरू कर दी या उसके पीछे चल पड़े। ये सूरत तो बनानी पड़ेगी। तो अब अगर अल्लाह की किताब को छोड़ेंगे तो पैरवी किसकी करेंगे, वो कुछ घड़ के कुछ बना के अपनी तरफ से। वहीज़न, अगर ऐसा करेंगे आप, लत्ता खजू का खलीला, तो ये आपको दोस्त बना लेंगे, फ्रिक्शन ख़त्म होगी ना। असल में लड़ाई तो कुरान और इनकी है। आप कुरान को पसे पुश डाल देंगे तो उसके बाद जनाब आपका जो है ना वो रोशन ख्याली वाला इस्लाम हो जाएगा। रिजिडिटी तो उसमें सारी कुरान की वजह से आ रही है। इसीलिए उनका पहला मुतालबा हमने पढ़ा था, एते बे कुरान इन गैर हाजा, इसके अलावा कोई कुरान लेके आइए, और बदल हो या इसे तब्दील कर लीजिए। अगर ये बात आप उनकी मान लेते हैं तो दुश्मनी ख़त्म, को एग्जिस्टेंस की सूरत पैदा हो जाएगी। ठीक है, आप नमाजें पढ़ते रहें, वो अपने बुत प्रस्ती करते रहें, दोनों मिलकर रहते हैं, ये सूरत बन जाएगी। वलौला अन सब्बतना का लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शय्यन कलीला। अब ये बहुत सख्त आए थे और ये गोया क़यामत तक के मुसलमानों को ख़बरदार करने के लिए। असलन इसका मकसूद ये है, अगर हम आपको मजबूत जमा न देते, यानी कुरान के साथ आपको जोड़े न रखते, तो जो इनका प्रेशर था, जो इनकी तरफ से जो इसके लिए दबाव था, उसकी वजह से यही है कि उसमें जो नज़र आता था, चलें आज इतना मान लेंगे, कल थोड़ा और मान लेंगे। लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शय्यन कलीला, आप उनकी तरफ थोड़ा सा ज़रा सा झुकने के लिए एक शय्य कलील तैयार हो जाते। यानी ये कोई मामूली सा काम करने के जितने उसके लिए जो भी अल्फाज हो सकते हैं ना, यहाँ तीन तरह से वो बात कही कि हल्का सा आप उनकी तरफ जो है वो माइल हो जाते। लेकिन अगर आप हल्का सा भी माइल होते, दोस्ती तो हो जाती इनसे, उधर क्या होता जिसका ये कलाम है। इज़न, अगर ऐसा होता, लाज़कना का ज़ैफ़ल हयात व ज़ैफ़ल ममात,
تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ میں کہتا ہوں آج مسلمان صرف اس ایک آیت کو دیکھیں نا اپنے سامنے، تو جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اس کا وجہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کی کتاب کو آپ اگر پیٹھ کے پیچھے ڈالو گے تو اگر اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ میں یوں کروں گا تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تم اپنے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے۔ کون مدد کرنے پھر آتا ہے؟ ہماری گرفت سے کون چھڑا سکتا تھا؟ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اے نبی وہ اس کے قریب ہیں کہ آپ کو زمین سے ڈگمگا دیں، یعنی مکے سے آپ کو نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ یہاں سے آپ کو بے دخل کر دیں، جلاوطن کر دیں، وَإِذًا، اور اگر انہوں نے یہ کیا، لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد یہ بھی اس شہر مکہ میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑا سا۔ یہ اللہ کی مستقل سنت ہے، رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جائے یا رسول کو قید کرنے کا یا اسے نکال باہر کرنے کا، جب یہ ارادہ ہوتا ہے وہ اس قوم کو اللہ پھر نہیں چھوڑتا۔ تو اگر انہوں نے آپ کے بارے میں یہ طے کیا ہے اب یہ زیادہ عرصہ یہ بھی مکے میں نہیں رہ سکیں گے۔ 2 ہی سال رہے نا، 1.5-2 سال، اس کے بعد سارے جو ہے نا وہ بدر میں وہ جو فیصلہ ساز تھے، فیصلہ کرنے والے تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کھیت رہے وہاں پہ۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ان کے باب میں ہماری یہی سنت رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا نبیوں کا بعض جگہوں پہ آئے نا رسول قتل بھی ہو گئے، تو رسولوں کی تو سنت یہ ہے، تو وہ جو قتل ہوئے لفظ وہاں پہ رسول استعمال ہوا ہے، حقیقت میں وہ نبی ہیں۔ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول نہیں قتل ہو سکتا۔ اچھا، یہ رسول اور نبی کا فرق بھی یہ ہے کہ نبی تو وہ بنیادی صلاحیت ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہے، اللہ کا پیغام اس کے پاس آ رہا ہے، وہ نبی ہے۔ جب ایسی کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف معمور کر دیتا ہے کہ جاؤ فلانی قوم کو سمجھاؤ اور میری طرف سے اتمام حجت کرو، تو یہ اب رسول بن گیا، اب اللہ کا پیغامبر بن گیا۔ جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے نا وہ نبوت کا ہے، اور جو آپ لوگوں کے پاس جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہو ماموریت کے ساتھ، ایک نبی پہنچاتا ہے وہ ماموریت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، وہ گویا جو بھی ایک انسانی خیر خواہی ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، اس کے تحت وہ کام ہو رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اسپیشل ڈیوٹی لگنا کہ فلانوں کو جا کے سمجھاؤ، یہ رسالت کی بات ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تفاوت نہیں دیکھو گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اب یہ دیکھیے یہ جو بات آ رہی ہے نا کس تناظر میں آ رہی ہے، جمع رہنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے، اپنے موقف پہ قائم رہنے کے لیے۔ سورہ بقرہ میں آیا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب یہاں پہ وہی نماز آ رہی ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ یہ کمپرومائز کرنے پر آپ کو آمادہ کر لیں، تو آپ یہ کیجئے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اور تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرا ہونے تک، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن۔ اب ان ساری نمازوں میں در حقیقت قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو گویا وہ تو ہے ہی زیادہ، یعنی اس میں حصہ قرآن کا غالب ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اس کی زیادہ فضیلت اس لیے بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں فرشتے جو ہے نا رات والے بھی اور صبح والے بھی دونوں موجود ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو فجر کے وقت کا قرآن ہے اس پہ مشہود ہوتے ہیں، یعنی اس پر موجود ہوتے ہیں دونوں وقتوں کے فرشتے۔ اور ایک اور بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ آدمی فریش ہوتا ہے، ابھی سو کے اٹھا ہوتا ہے، دماغ تازہ ہوتا ہے، خیالات نہیں ہوتے، کل کے کوئی حادثات ہوئے بھی ہوں تو دماغ سے تقریباً اس وقت محو ہوتے ہیں، تو وہ جو بات سن رہا ہوتا ہے وہ دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے، یعنی دل مشہود ہوتا ہے، یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ اگر آپ یعنی جتنے بھی اختلافات ہیں امت میں اور تفرقہ پڑا ہے، اور یہ اصل میں حدیث کی وجہ سے پڑا ہے، نہیں تو قرآن پر سارے جمع ہو جائیں تو تفرقہ ختم ہو جائے، تو اصل بات یہ ہے کہ اگر سنت نہ ہو نا تو قرآن پہ جمع ہی نہیں ہوا جا سکتا، نماز کی یعنی وقتوں ہی پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا یہ قرآن سے کدھر سے نکلیں گی، کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی کہے گا 5 ہیں، کوئی کہے گا 3 ہیں، کوئی کہے گا 7 ہیں، ساری نکل آئیں گی، قرآن ہی سے نکل آئیں گی۔ اور یہاں سے جو نماز نکل رہی ہے نا الفاظ پہ اگر آپ جائیں تو اللہ خیر کرے تو جب مطلب یہ سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو آپ تکبیر اولیٰ کر کے کھڑے ہو جائیں تو سلام آپ پھر فجر کے وقت ہی پھیریں گے۔ الفاظ پھر دیکھیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، یعنی کھڑے ہو گئے نماز پر، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل گیا، الی غسق اللیل، کب جا کے ختم کرنی ہے؟ جب رات گہری ہو جائے گی۔
تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نا، یہ ظہر ہے، یہ گویا سورج ڈھلا تو ظہر ہو گئی، اس کے بعد سلام پھیرو، جاؤ اپنے کام کرو، یہ آ کے عصر پڑھو، اور عصر پڑھ کے پھر اس کے بعد جاؤ کام کرو، پھر آ کے مغرب پڑھو، پھر عشاء پڑھیے، غسق اللیل ہو گیا. گویا نماز قائم ہی ہے. آئے گا وہ سردیوں میں تو قائم ہی رہتی ہے، بس ادھر گئے تو فوراً اوپر سے دوسری اذان ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یار مولوی صاحب کو کام ہی کوئی اور نہیں ہے. تو یعنی گویا چل ہی رہی ہے نماز، قائم ہی ہے. آپ اگر فرض کریں باقاعدہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں نا، آپ کے سارے کام اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ مجازی معنی ہے میں آ جائے گی یہ بات. اگر آپ اسے حقیقی معنی میں لیں تو پھر تو نماز آپ کو جاری ہی رکھنی پڑے گی، کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب مجھے بتائیں اس پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ قرآن پر نہ نماز پہ اتفاق ہو سکتا ہے نہ روزوں پر ہو سکتا ہے. بھائی وہ کوئی کہے گا 30 ہیں، رمضان سارا رکھو، من شاہد منکم فلیصم، من شاہد منکم الشہر فلیصم، اسی میں پیچھے آ چکا ایام معدودات. اب معدودات تو 10 سے اوپر ہو ہی نہیں سکتے. تو حج کا بھی کیا کریں گے؟ کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں ہر سال فرض ہے، تو کیسے قرآن سے اس کی نفی کریں گے؟ تو یہ بات بالکل غلط بات، سرے سے غلط بات ہے کہ آپ اگر حدیث کو چھوڑ دیں تو اتفاق ہو جائے گا، زیادہ اختلاف ہو جائے گا، پورا دین ہل جائے گا، باقی کچھ بھی نہیں رہے گا. ہر آدمی پھر اپنی مرضی چلائے گا. مجھے سمجھ آئے گی نماز ہی پڑھتا رہوں. اب گھر والے کہیں کام کرنا ہے، تم اللہ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہو، میں نے تو دلوک الشمس سے لے کر غسق اللیل نماز پڑھنی ہے. تو یہ سنت بوجھ نہیں ہے، حدیث بوجھ نہیں ہے. بوجھ اس وقت پڑے گا اگر آپ فرض کریں یہ کوئی تھوڑی چیز ہے. وہ میں تو نہیں کہا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کا جو گہرا حصہ ہے جو اس کا پیٹ ہے، اس میں آپ پر اضافی ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنے کی، تہجد کی اضافی ذمہ داری ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر، وہ تعریف کیا ہوا مقام، اس پر فائز فرمائے گا. بہت سی اس پہ آ رہا ہے. اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام کی دعا بھی کرتے ہیں. یہ آخرت کا بلند ترین مقام ہے مخلوق میں سے جس کو حاصل ہوگا. یوں سمجھیے وہ جو اللہ نے کہا تھا نا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ تو ابھی امتحانی دور ہے نا. امتحانی دور مطلب یہ کہ ٹریننگ کا دور ہے. اس میں تو ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزما رہا ہے کون قابل ہے کون نہیں قابل. تو اصل جا کے ثابت تو آخرت میں ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اس خلافت کا اصل حقدار ہے. تو گویا اللہ کی نیابت حقیقی معنوں میں ہے. وہ جیسے ایک سیکنڈ انچارج نہیں ہوتا، جیسے 2IC ہو، تو وہ مقام ہے بہت بلند و بالا مقام، وہ فرشتوں سے اوپر کا مقام ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. اب یہ وہ ہجرت کا ذکر آ گیا، مکے سے نکلنا ہے، مدینے جانا ہے، اور فرما دیجئے، دعا کیجئے اے میرے رب مجھے داخل کر مدخل صدقین، رتبے والا داخل کرنا، عزت والا داخل کرنا، مقام اور حیثیت والا داخل کرنا. وَأَخْرِجْنِي، اور مجھے نکال مخرج صدقین، رتبے اور مقام اور عزت اور وقار والا نکالنا. ایک نکالا جاتا ہے نا جیسے آتا ہے دھکے دے کے نکال دیا گیا، ایسے نہیں، عزت اور وقار کے ساتھ نکال. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور اب مجھے عطا فرما اپنے پاس سے مدد، سلطنت کی مدد، حکومت کی مدد. یعنی قوت نافذہ درکار ہے. اب یہ جو دین آپ نے ہمیں دیا ہے یہ قوت نافذہ، کسی حکومت کی طاقت کے بغیر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، وہ عطا فرمائیے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرما دیجئے حق چلا گیا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہوتا ہے، وہ رہ نہیں سکتا. جیسے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں کہ وہ کلمہ خبیثہ جو ہوتا ہے وہ ایک خبیث درخت کی طرح ہوتا ہے، یا جھاگ جو ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے. اس طرح باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ جو مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چھڑی کی ضرب لگاتے جاتے تھے بتوں پر جو 360 رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء. اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ کہ جس میں شفا ہیں، جس سے دور ہوتے ہیں وہ جو سینے کے روگ ہیں. یعنی یہ شفا فزیکل جو ہے نا، وہ جو بھی ہمیں جسم میں بیماریاں لگتی ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی اللہ دور کرنا چاہے ہوتے ہیں. لیکن اصل جو بات ہے یہ جو دنیا کی محبت کا مرض ہے، روگ ہے، اس سے یہ شفا دیتا ہے. یا دل کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، جو حسد کا جذبہ ہے، قدرت ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تو اس سے انسان کو اوپر اٹھاتا ہے.
ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن اس قرآن کے نتیجے میں جو ظالم لوگ ہیں ان کے نقصانی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، الٹا اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ اعراض کر جاتے ہیں، یعنی اس وقت ہمیں یاد نہیں کرتا۔ خوشحال ہوتا ہے نا تو اپنے مزوں میں پڑتا ہے، ہم نہیں یاد آتے، جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم یاد آتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، أَعْرَضَ، تو پھر ہمیں یاد نہیں کرتا، پھر ٹال جاتے ہیں، پہلو تہی کر جاتے ہیں، بچ کے نکل جاتے ہیں۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو ایک طرف کر کے نکل گیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آ لیتی ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، آگے راستہ بند دیکھتا ہے، کَانَ یَئُوسًا، اب مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈپریشن۔ پہلے وقتوں میں تو پھر اتنا حوصلہ ہوتا تھا کہ چلیں پھر نیا ارادہ باندھ کے اٹھ کھڑا ہوا، اب تو سچ مچ بندہ پھر وہ کہیں جو ہے نا بیمار ہو کے تو سائیکیاٹرسٹ کے پاس ہی پہنچ جاتے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی فرما دیجئے ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ پر۔ اب یہ شاکلہ شکل سے بنا ہے، یعنی وہ شے کوئی جو کسی کو کوئی شکل دیتی ہے وہ شاکلہ ہے۔ جیسے پیٹرن نہیں ہوتا ہے، جیسے کوئی مختلف جو ہوتے ہیں سانچے جن میں آپ کوئی بھی شے ڈال کے تو اس سانچے کے مطابق اسے ڈھال کے نکال لیتے ہیں۔ یہ جتنا پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں، لوہے کی چیزیں بنتی ہیں، اس کے لیے کوئی سانچہ درکار ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا بھی اللہ نے ایک سانچہ بنایا ہے، یہ بڑا مشکل سانچہ ہے، یہ بڑا یعنی اتنا آسان سانچہ نہیں ہے کہ اس کی جو بھی آپ کہیں کیپیبلٹیز ہیں، پوٹینشلٹیز ہیں، وہ دو اعتبارات سے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا ایک حیوانی وجود ہے، ہمارے سامنے سب کا قد ایک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے سب کا وزن ایک نہیں ہوتا، اسی طرح ہمیں پتہ ہے سب ایک جیسے طاقتور نہیں ہوتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ذہنی صلاحیتیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی بہت عقل مند ہوتا ہے، کوئی بالکل جو ہے نا احمق قسم کا آدمی ہوتا ہے، مختلف یہ ہمارے سامنے استعدادات سب کی نہیں ہوتی، یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم شمار کر سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ لاشعور میں کیا کھچڑیاں پک رہی ہوتی ہیں، کس کی کون سی انسٹنکٹس اس کے اوپر زیادہ حاوی ہے، کسی کے اوپر ارج ٹو ڈومینیٹ حاوی ہے، کسی کے اوپر جو ہے نا سیکس کی انسٹنکٹ حاوی ہے، ارج ٹو پوزیس کسی کے اوپر حاوی ہے۔ یہ ہر ایک آدمی کا مختلف سانچہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں اس کو جان سکتے، یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو اس کا روحانی ہے، اس میں اللہ نے روح بھی تو ڈالی ہے نا۔ کسی کی روح کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے مقابل ہے، اور کسی کی روح جیسے یہ جسم کسی کا کمزور سا ہوتا ہے تو کسی کی روح بھی تو ماڑی سی ہو سکتی ہے، تو ادھر بھی وہی مسئلہ چلے گا۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، تو ادھر کا یہ مسئلہ ہے۔ اب پھر یہ کمبینیشن بنا، اب کمبینیشن بننے میں بھی دیکھیں کیا مسائل پیش آئیں گے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی یہ جسمانی جو ارجز ہیں یا جو بھی انسٹنکٹس ہیں وہ بڑی کمزور ہیں، ماڑی اتنا اس کے اندر وہ نہیں ہے نا، وہ حیوانیت بہت کمزور ہے۔ ادھر سے جو اس کی روحانیت آئی، روح آئی، وہ بھی ذرا کمزور سی ہے، تو ایک شریف سا بندہ، بڑا پیسیو سا بندہ، جسے ہم کہتے ہیں معصوم سا بندہ، تو اب وہ نہ نیکی جوگا تو نہ برائی جوگا، اس نے بس ایک لو پروفائل میں زندگی گزار کے چلے جانا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے، اس آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا حوان جو ہے نا وہ بہت سٹرانگ ہے، لیکن یہ کہ اس کی روح جو ہے بہت کمزور ہے، تو اب اس کے اندر اخلاق کی تو بڑی کمی ہوگی، لیکن بہت ایکٹیویٹی اور ڈائنامزم اس کے اندر بہت زیادہ ہوگا۔ اب وہ پتہ نہیں دنیا یونان سے فتح کرتا کرتا جیلم آ کے مرے گا یا کیا کرے گا، تو یہ پوری دنیا کو جس نے اٹھا کے سینگوں پہ لے جانا ہے، تو اس کے اندر کوئی تو طاقت ہے نا، کوئی تو اس کا، اور یہ طاقت کدھر سے آئی ہے؟ یہ ساری ارجز ہی ہیں نا اس کی، جس نے اسے موٹیویشن دیا اور اس نے تباہی پھیر دیا پوری دنیا کے اندر۔ اب اگر اس کی روحانیت بھی اتنی مضبوط ہوتی تو اسے نہ کرنے دیتی، ظلم ضابطہ یہ نہ کرنا دیتی، اس کا مطلب روحانیت بہت کمزور تھی۔ یہ ایک امبیلنس تو ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے۔ اچھا اب آ جائیں ایک اور شخصیت کی طرف، اس کی روحانیت بہت جو اتنی طاقتور ہے، اور جسمانی طاقت کا مطلب گوشت پوست نہیں ہے، مطلب میرا یہ ہے کہ ارجز کمزور ہیں، مطلب اس کی خواہشات اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہوگا، لیکن ہوگا یہ بھی پیسو سا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے دیکھ لے، وہ ہو سکتا ہے کہ آسمان کے فاصلے ناپ لے، کیونکہ اس کے اندر روحانیت بہت مضبوط ہے۔ ایک اور فرد کا تصور کریں جس کی روحانیت بھی درجہ کمال کو ہو، اور اس کا جسمانی طاقت بھی اس کے اندر اللہ نے ویسی رکھی ہو، تو یہ کس کلائمیکس پہ ہوگا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا تو آپ میں سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا،
وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کمال ان کو دیا ہی ہے. عام لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 70 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی ہے. تو جسمانی اعتبار سے بھی یہ ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو پوٹینشل ہے انسان کا، یہ جو شاکلہ ہے، یہ کتنا مشکل سبجیکٹ ہے. یہ کسی فرائڈ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ پیچیدہ کمپلیکس چیز ہے یہ. اب اس آدمی کا حساب کا دار و مدار تو اس پر ہے کہ تمہاری شاکلہ کیا تھی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی شاکلہ کے مطابق. تو یہ حساب سوائے اللہ کے کوئی اور لے سکتا ہے؟ تو اللہ کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں؟ یہ تم نہ فیصلے کیا کرو کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں نہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے اس کی شاکلہ اللہ نے کیا بنائی تھی، اسی حساب سے اس کا فیصلہ. ہو سکتا ہے ایک بندہ 10 قتل کر کے بھی اسے معافی مل جائے کیونکہ اس کا پوٹینشل ہی ایسا تھا. دوسرے بندے کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے. تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. یہ شاکلہ کے ساتھ اللہ نے وہ شاکلہ دی ہے، اسی کے حساب سے اس کا اللہ تعالیٰ اسے اکاؤنٹیبل کرے گا. تو اب یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کل فرما دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے سانچے پر عمل کرتا ہے. کوئی اس سے زیادہ عمل کر ہی نہیں سکتا. جیسے کہتے ہیں نا کوئی اپنی چمڑی سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس سے زیادہ کوئی عمل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اتنا ہی کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اندر پوٹینسی رکھی ہے. فَرَبُّكُمْ عَالَمُ، تو تمہارے رب کو پتہ ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ راستے کے اعتبار سے زیادہ سیدھا کون ہے. ہو سکتا ہے تم ایک کو سیدھا سمجھ رہے ہو، وہ نہ سیدھا ہو اپنے اس پوٹینشل کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے ایک آدمی 1000 درجے عمل کر کے ناکام ہو جائے اور دوسرا صرف 200 درجے عمل کر کے کامیاب ہو جائے کیونکہ اس کی پوٹینسی اتنی تھی، اور اس کی 1400 کی تھی، اس نے 1000 کیا، ناکام ہو جائے کیونکہ اس نے تھوڑا کیا.